الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين امام اعظم امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کو کافروں سے آزاد کراتے ہیں، آزاد کراتے ہی بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر 360 جو بت تھے انہیں گراتے ہیں۔ ہر بت کو گراتے وقت فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، توحید آ گئی، باطل چلا گیا، شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ باہر تشریف لاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نوجوانوں کو ساتھ لو، مکۃ المکرمہ میں اور قرب و جوار کی وادیوں میں جاؤ، لا تدعوا تمثالا الا تمستہ، جہاں کہیں بھی کوئی مورتی نظر آئے اسے ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور جہاں کہیں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ نظر آئے اسے مسمار کر دو۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا مکہ والوں کو جمع کرو، جمع ہو گئے، انصار بھی موجود ہیں، مہاجرین بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، حمد اللہ و اثنى علیہ، فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ توحید کے کلمات اللہ کی کبریائی کو
پیش کرتے ہیں، آپ نے دائیں بائیں مکہ والوں کو دیکھا، ان کے چہرے کافی مرجھائے ہوئے تھے، افسردہ تھے، سرنگوں تھے۔ کیوں؟ ان کے سامنے ان کی ماضی تھی، سوچ رہے تھے آج ہمارے بارے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بھانپ لیا، اس لیے آپ نے فرمایا یا معاشر قریش، او مکہ والو، ماذا تقولون، ماذا تظنون، میرے بارے کیا سوچ رہے ہیں، آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ مکہ والو، تم نے آج تک میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو میرے بھائی یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا، لیکن عرصہ دراز کے بعد جس وقت یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھائیوں سے ہوئی، اس وقت یوسف علیہ السلام کی حیثیت ایک سربراہ کی تھی اور بھائیوں کی حیثیت رعایا کی تھی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو جملہ بھائیوں سے کہا تھا، آج وہی جملہ میں محمد تم سے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا فانتم الطلقاء، مکہ والو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دی، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا مکے والوں کے چہروں پر رونقیں آ گئی، پھر وہی کہہ رہے تھے آپ کے بارے، نبی کریم، اخن کریم، وابن اخن کریم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، کلکم لآدم وآدم من تراب، بحیثیت انسان کے تم سب برابر ہو، اگر تم میں سے کسی کی اللہ کے ہاں عزت ہے تو اس کی وجہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جس کے بارے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم قبائل شعوبا وشعوبا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں اگر کسی کی عزت ہے تو اس کی بنیاد تقوی ہے، تم اختیار کرو، اللہ کے ہاں تم بھی باعزت بن جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی بعض شقیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلی شق ہی کو پیش کرنے سے پہلے میں جامع مسجد اسحاق لاہور کے ممبر سے تمام اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ امام اعظم
امام عادل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس امت کے تاجروں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، کاشتکاروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، ملازمین کے لیے، شہریوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے، اسی طرح نبی علیہ السلام تمام اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں، حکمرانوں کے لیے آپ نمونہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کا ایک تاریخی خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں الا ان کل ربن فی الجاہلیت ودم ومال تحت قدمی ہاتین، وہ لوگوں زمین پر موجود سب سے بدترین قوم یہودیوں کے وضع کردہ نظام سود کو آج میں بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ یہ نظام سود، جس نظام سود کو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دروازے پر، بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، اس نظام کو وضع کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ کو ماننے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد فوراً ہی میری اللہ سے ملاقات ہوگی؟ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے، جو ہی روح قبض ہوگی میری اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اس لیے ہر مسلمان ہر وقت اللہ سے ملاقات کے لیے منتظر رہتا ہے، لیکن یہ یہودی جو اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے ایک ہزار سال زندہ رہنے کی دعائیں کیوں مانگی؟ کبھی سوچا؟ لمبا عرصہ دنیا میں رہنے کی کیا دعا مانگی؟ 1000 سال تک ہم جینا چاہتے ہیں، کیوں مانگی انہوں نے؟ اس لیے انہیں پتا تھا کہ اللہ نے ہمیں تجارت کا حکم دیا۔ کتنا دیدہ دلیری، جرأت کہ اللہ نے تجارت کا حکم دیا، ان بدبختوں نے تجارت کو سود میں تبدیل کر دیا۔ انہیں پتا تھا مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے لمبی عمر کی دعائیں مانگی۔ یہ جانتے تھے کہ مرتے ہی ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ یہ سودی نظام در حقیقت اس میں نہ تو کوئی ہمدردی ہے، نہ ہی احساس ہے، نہ ہی احسار ہے۔ کیا ہے اس میں سوائے مادہ پرستی کے اور کچھ بھی نہیں۔ مادہ پرستی کے علاوہ کیا ہے؟ ذاتی ہوس، ذاتی لالچ، ذاتی مفاد کے علاوہ
سودی نظام میں اور کیا ہے؟ آج کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سودی نظام کو بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں۔ قبائلی نظام کا خاتمہ فرما رہے ہیں اور حدود اللہ کی تنفیذ کا اعلان فرما رہے ہیں۔ سنیے، حدود اللہ کی تنفیذ ایک عام آدمی سمجھتا ہے اس میں تو ظلم ہے، جبکہ آپ گہرائی میں جائیں گے اس میں سوائے امن کے اور کچھ بھی نہیں۔ حدود اللہ کی تنفیذ سے خطے کے اندر رہنے والے ان کی جانیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، ان کی عزتیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، ان کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ جس وقت بنو مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کی اور نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو صحابہ کو یہ حکم نامہ قدرے شاک لگا۔ اس کی کئی وجہ تھی۔ ایک تو یہ چوری کرنے والی عورت ہے اور وہ بھی بنو مخزوم قبیلے کی ہے۔ بنو مخزوم قبیلہ خاندان قریش کی شاخ ہے اور خاندان قریش نبی علیہ السلام کی برادری ہے۔ وہ پریشان تھے کہ عالمی سطح پر عالم میں بڑا عجیب میسج جائے گا، اسلام کے حوالے سے کیا سوچیں گے۔ اس لیے درخواست کے لیے ایک نوجوان کا انتخاب کیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسامہ نبی علیہ السلام کی گود میں پلا تھا، آپ نے اس کی پرورش کی تھی۔ لاڈ پیار کے لہجے میں اسامہ نے جب نبی علیہ السلام سے درخواست کی، آپ نے کیا فرمایا؟ یا اسامہ تو، یا اسامہ تو، اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، حدود اللہ میں سفارشیں کرتا ہے۔ ثم قام فخطب، آپ نے خطبہ دیا، ہمارے لوگوں انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلی قومیں وہ بھی اللہ کو ماننے والی تھی، وہ بھی انبیاء کا کلمہ پڑھنے والی تھی، ان کا بھی آخرت پر ایمان تھا، وہ بھی آسمانی کتابوں کے مطابق چلنے والے تھے، لیکن ان کی تباہ و بربادی کا سبب کیا چیز بنی؟ اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، ان لوگوں نے وڈیروں کے لیے قانون الگ بنائے تھے، غریبوں کے لیے قانون الگ بنائے تھے، حکمرانوں کے لیے قانون الگ تھے، عوام کے لیے قانون الگ تھے۔ اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ۔ فرمایا سنو، دین اسلام میں سب کے لیے قانون ایک ہے، سب کے لیے اصول ایک ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ایم اللہ ہے، میں محمد اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی
فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی، میں محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ امن جزیرے عرب میں پھر کس طرح امن قائم ہو گیا؟ یہ چور کہاں گئے؟ یہ ڈاکو کہاں گئے؟ یہ حدود اللہ کی تنفیذ کی برکات ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عدی سے کہا تھا رضی اللہ عنہ، قربان جائیں، ہزاروں صحابہ موجود ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کس کو آواز دی؟ سیدنا عدی بن حاتم کو۔ یہ ہے ناطق وحی، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ یا عدی ان طالت بک حیات لترین الزینۃ ترتحل من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف الا اللہ۔ اے عدی، ہیرا مقام دیکھا ہے؟ یہ ہیرا جزیرے عرب کا آخری کنارہ ہے، جزیرے عرب کا آخری کنارہ ہے۔ ہیرا دیکھا ہے؟ قلت لا ولکن نبئت عنہ، دیکھا نہیں ہے لیکن سنا تو ہے، سنا ہے۔ فرمایا عدی، اللہ تجھے لمبی عمر دے، ایک وقت آئے گا تیری زندگی میں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی بندہ تجربے کی بنیاد پر کسی شخص سے نہیں کہہ سکتا کہ تو دیکھے گا۔ ہزاروں کے مجمع میں کسی ایک کو نام زد کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو دیکھے گا۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو کہ ناطق وحی ہو، جس کے بارے رب کہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے۔ اے عدی، ہیرا مقام دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے، سنا تو ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا، تیری زندگی اللہ لمبی کرے، ایک وقت آئے گا اور تو دیکھے گا۔ لَتَرَيَنَّ، یہ نون ثقیلہ ہے، تشدید کے لیے آتا ہے، یعنی تو ضرور دیکھے گا، تو ضرور دیکھے گا۔ لَتَرَيَنَّ، تو ضرور دیکھے گا کہ ایک عورت ہیرا مقام سے اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی۔ سیدنا عدی کہتے ہیں اس حدیث کو میرے ایمان نے تو مان لیا لیکن میری عقل نے قبول نہیں کیا، اس لیے میں نے اپنے دل میں کہا قلت فی نفسی این دوار طین الذین ساروا البلاد، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہیرا مقام سے عورت چلے گی، اکیلی ہوگی، بیت اللہ کا طواف کر کے چلی جائے گی، تو ہیرا مقام کے بعد آگے تو تئی قبیلہ ہے۔ تئی قبیلے کا تو ایک بندہ نہیں جس میں شرافت ہو، جس میں حیا ہو، احترام ہو، سارے ڈاکو ہیں، سارے لٹیرے ہیں، کیا بنے گا؟ اس علاقے کو یہ عورت کیسے کراس کرے گی؟ لیکن میرے ایمان نے قبول کیا، اس لیے کہ بتانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ایمان۔ خود فرماتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن تھا، ایک وقت آیا، میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا تھا، ایک عورت آئی، اونٹنی پر سوار تھی، اتری، بیت اللہ کا طواف کرنے لگی، مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی۔ میں نے اس عورت کو روک کر کہا تو کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہیرا مقام سے۔ اکیلی یا قافلے میں؟ اس نے اکیلی ہے۔ اس نے کہا راستے میں تئی قبیلہ
جی ہاں میں وہاں سے گزری، کچھ نہیں کہا۔ اس عورت نے کہا تئی قبیلے کے لوگ کل تک رہزن تھے، آج رہنما بن چکے۔ یہ حدود اللہ کی تنفیذ کی برکات ہیں، اسلام کی برکات ہیں۔ میں ریاست پاکستان کے موجودہ حکمرانوں سے کہوں گا، کل کا دن ہے، پوری دنیا تمہاری مخالف تھی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے، تمہیں یورپ روک رہا تھا، فلاں منع کر رہا تھا، تم نے لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کسی کے خوف کی پرواہ نہیں کی، کسی کے ڈر کی پرواہ نہیں کی، تم نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ آج تمہارے سیاسی حریف بھی تمہیں اس مسئلے میں اچھا سمجھتے ہیں، تو اللہ کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کر آپ حدود اللہ کی تنفیذ کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان کا بقا حدود اللہ کی تنفیذ میں ہے۔ اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو سن لیجئے، پاکستان اور اسلام یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اس ملک کا بقا حدود اللہ کی تنفیذ کے حوالے سے، ورنہ میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اس خطے کو آزاد کرانے سے پہلے کیا اس خطے پر مسلمان موجود نہیں تھے؟ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، روزے نہیں رکھ رہے تھے، قربانیاں نہیں کر رہے تھے، مساجد نہیں تھی، مدارس نہیں تھی، حج نہیں ہو رہا تھا، سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ انفرادی طور پر ہو رہا تھا۔ ایک کمی تھی، وہ حدود اللہ کی تنفیذ ہے۔ جب حدود اللہ کی تنفیذ ہوگی، امن قائم ہو جائے گا۔ امن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد بڑی اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، بڑی دعائیں مانگی، لیکن علماء سے پوچھیں سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ اے اللہ، اس شہر کو، اس محلے کو امن والا بنا دے، بلدن آمنا بنا دے۔ یہ عظیم نعمت ہے، امن۔ ذہنی سکون اگر بندے کو نہ ہو، نہ دن نہ رات، نہ کھانا نہ پینا، کسی چیز میں لطف نہیں ہے، امن ہے۔ قریشیوں کو یہی بات اللہ نے کہی ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ امن۔ نبی علیہ السلام نے امت کو دعا سکھلائی ہے، جب بھی نئے مہینے کا چاند نظر آئے، دعا میں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ امن ہے۔ ملک میں امن قائم کرنے کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ حدود اللہ کی تنفیذ کی جائے۔ آج کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حدود اللہ کی تنفیذ کا اعلان کر رہے ہیں۔ کس قدر امن قائم ہو گیا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر 40 سال تک آپس میں لڑتے رہتے تھے؟ لڑائیاں، جھگڑے، بچے یتیم ہو جاتے، عورتیں بیوہ ہو جاتی۔
امن نہیں تھا، آتے جاتے سکون نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، نہیں پرواہ کی یورپ کیا کہے گا، مغرب کے لوگ، شمال کے لوگ کیا کہیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ایک اللہ۔ اور یہ کام کسی بھی اسلامی ریاست کے وہ حکمران کر سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ حکمران کبھی بھی حدود اللہ کی تنفیذ کا اعلان نہیں کر سکتے جن کے دل میں اللہ کے مقابلے میں مخلوق کا خوف ہوگا۔ اصل تو دین یہی ہے۔ آج بھی موجودہ ہندوستان میں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں مسلمان رہتے ہیں۔ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کی مساجد زیادہ، مدارس زیادہ تعداد میں، یہاں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگ وہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر کیا وہ ریاست اسلامی ہو گئی؟ حدود اللہ کی تنفیذ ہے جس پر اسلام نے بار بار زور دیا۔ آج نبی علیہ السلام کا تاریخی خطبہ ہے جس میں نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کیا، کیونکہ امام عادل وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ انصاف کرے گا۔ سب سے پہلے شرک کے اڈوں کو ختم کیا، خود بھی صحابہ کو بھیج کر جہاں جہاں شرک کے اڈے تھے ان کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ توحید اور شرک یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، اس لیے لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے۔ شرک کا خاتمہ کرو، شرک کے اڈوں کو مسمار کرو، برباد کرو۔ اللہ کے مقابلے میں جہاں دیکھو مخلوق کی پوجا ہو رہی ہے، مخلوق کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یہ شرک کے اڈے ہیں، ان کو برباد کرنا ہوگا۔ توحید یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے، تمام انبیاء کو اسی کے لیے بھیجا گیا، اسی کے لیے بھیجا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن مکہ کو فتح کرنے کے بعد دوسرے دن کھڑے ہیں، سامنے ایک عورت کو دیکھتے ہیں، با پردہ حالت میں آ رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے تعارف کرایا کہ میرا نام ام حکیم ہے، میں ابو جہل کی بہو ہوں، اکرمہ کی گھر والی ہوں۔ اکرمہ جو زندگی بھر توحید کی مخالفت کرتا رہا، آپ کی مخالفت کرتا رہا، آج جو ہی آپ مکہ کے قریب آئے وہ مکہ کو چھوڑ کر ساحل سمندر چلا گیا۔ یمن کا ارادہ ہے، جبکہ میں آپ کا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ اگر آپ میرے خامد کو معاف کر دیں تو اس کو میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فہو آمن، جاؤ تیرے خامد کو میں نے معاف کر دیا۔ گھوڑے پہ سوار ہو کر ساحل سمندر پہ پہنچتی ہے، دیکھتی ہے کہ اکرمہ ساحل سمندر سے واپس مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ رک گئی، کہاں گیا تھا، واپس کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یمن جا رہا تھا، کشتی پر سوار ہو گیا۔
کشتی میں سوار اور بھی لوگ تھے. اچانک کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگی اور خطرہ تھا یہ کشتی ڈوب جائے گی، ہم بھی غرق ہو جائیں گے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے مشکل کشا کو آواز لگانا شروع کر دی. کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو. ملا کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے آواز دے کر کہی اخلصو 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 فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا. لوگو، میرا وسیع تجربہ ہے، دن رات یہ میں کشتی چلاتا ہوں. اس طرح مشکل ترین جب موڑ آتی ہے تو نہ لات کام آتا ہے نہ منات کام آتا ہے. اس مشکل ترین گھڑی میں اگر کوئی کام آتا ہے تو ایک اللہ کام آتا ہے. اخلصو اخلصو، اپنی آواز کو خالص کرو، اپنی دعا کو خالص کرو. اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم سے کہتا ہے میں نے دل میں کہا تو پھر محمد کے ساتھ لڑائی کس چیز کی ہے؟ یہی بات تو وہ کہتے ہیں. جو ہستی مشکل ترین گھاٹی میں کام آ سکتی ہے آسان شکل میں نہیں آ سکتی. میں نے اسی وقت اللہ سے کہا جو کرایہ دیا وہ تیرے کھاتے میں، لیکن میری خاطر کشتی کو کنارے لگا، میں واپس جاتا ہوں، میں تو جا رہا تھا. ام حکیم نے کہا، اس نے کہا جے تو من عند خیر الناس و بر الناس، میں بھی تجھے بتانے کے لیے آئی ہوں کہ تو بڑی غلطی کر گیا. کس ہستی سے بھاگ رہا ہے؟ میں نے قریب سے دیکھا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. زمین کی پشت پر اس سے زیادہ خیر خواہ، ہمدرد، مہربان اخلاق والا کوئی ہے نہیں. چل میرے ساتھ، میرے ساتھ چل، تیرے لیے وعدہ ہو چکا ہے. ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو اکرمہ کی آمد کا بتا دیا. آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں ان اکرمۃ یاتی الیکم مومنا. لوگوں، اکرمہ آ رہا ہے، مکہ کے قریب ہے، آ رہا ہے اور ایمان لانے کے لیے آ رہا ہے. فلا تسبوا اباہ، لیکن سنو اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کے بارے کوئی سخت لفظ سے زبان نکلنا ہے. فإن سب المیت یؤذی الحی، اس لیے جب کسی شخص کے سامنے اس کے باپ دادا کو سخت جملے کہو گے اسے تکلیف پہنچے گی. اکرمہ آ گیا، اسلام لے آیا، حنین کا موقع آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ، مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جانور بھی ہیں، تیرے لیے اجازت ہے، جتنا چاہے مال غنیمت میں سے لے سکتا ہے. اکرمہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی توحید کی مخالفت میں، پوری زندگی آپ کی مخالفت میں، آپ کی دعوت کے خلاف پوری زندگی گزاری ہے، بس میرے لیے دعا کر دیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں. حضرات، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج بیت اللہ کے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر جہاں سودی نظام کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، جہاں حدود اللہ کی ترفیع کا اعلان کر رہے ہیں، وہاں پر توحید کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں.
یہ ہے کسی ریاست کو کافروں سے آزاد کرنے کا معنی، جو معنی آج تک ہم نہ سمجھ سکے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہ آئی، اللہ ان کو سمجھ دے تاکہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فتح مکہ کے موقع پر جو نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یہ ایک تاریخی خطاب تھا جس کی بہت ساری شکیں ہیں۔ آخر میں جس وقت نبی علیہ السلام خطبہ دے کر فارغ ہوئے، فقام رجل من اہل الیمن، ایک یمنی نوجوان جو اس خطبے کے اندر موجود تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے فقام ابو الشاط رجل من اہل الیمن، اس کا نام ابو الشاط تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، میں اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ یمن جاؤں، لوگوں کے سامنے آپ کا یہ خطبہ پیش کروں۔ اکتبوا لی، یہ خطبہ مجھے لکھ کر دے دیں، یہ خطبہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ اس خطبے میں کیا تھا؟ قرآنی آیات تھی یا نبی علیہ السلام کی احادیث تھی؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اکتبو لے ابی الشاط، جو آج میں نے خطبہ دیا ہے، منوان ابو الشاط کو لکھ کر دو۔ اب یہ دوسرا مضمون ہے، اور وہ یہ ہے، اس حدیث کے ذریعے ان لوگوں کا رد ہو گیا کہ اگر احادیث دین کا حصہ ہوتی تو جس طرح نبی علیہ السلام قرآنی آیات نازل ہوتی لکھوایا کرتے تھے، احادیث بھی آپ لکھواتے۔ آپ نے نہیں لکھوائی، یہ 300 سال بعد بخاری نے فلان نے لکھی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں احادیث کی لکھائی کا سلسلہ نہیں تھا، قرآنی آیات لکھی جاتی تھی۔ تو صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے آپ کو حدیث بتا دی۔ در حقیقت یہ ایک بدترین فتنہ ہے، بدترین فتنہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کریم کی تشریح جو غلطی سے پاک، وہ ایک ہے۔ قرآن کریم کی صرف ایک تفسیر ہے جو ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے، اور وہ تفسیر احادیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث بھی اللہ کی وحی سے۔ احادیث بھی، ان کا تعلق نبی علیہ السلام کی عقل سے نہیں تھا، ذاتی سوچ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی وحی سے تھا۔ قرآن اور قرآن کے بیان، ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے دیا۔ تو یہ بدترین فتنہ تھا، جس فتنے کا مقصد یہ تھا کہ احادیث کو دین سے الگ کر دیا جائے اور صرف قرآن کریم لوگوں کی جھولی میں ڈال دیا جائے، اپنی مرضی سے جو معنی سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کرو۔
چونکہ کوئی بھی لغت ہو، اس لغت کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، بلکہ بعض معنی تو متضاد بھی ہوتے ہیں۔ اب جس کو جو معنی سمجھ آئے گا وہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا کہ میں نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ خارجیوں کو لگام دو۔ خارجی ایک بدترین فتنہ تھا، جس فتنے کے متعلق اشارہ نبی علیہ السلام نے کر دیا تھا۔ ان قریب ایک فتنہ نکلنے والا ہے، وہ ایسا بدترین فتنہ ہوگا۔ در حقیقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس فتنے کی زد میں آنے والے جہنمی کتے ہوں گے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ عبداللہ تیری میں نے ڈیوٹی لگائی ہے، ان کو لگام دو۔ تو خارجیوں کو لگام کس طرح دو گے؟ سیدنا عبداللہ نے کہا میں جا رہا تھا، اب آپ نے بلا ہی لیا، آپ خود ہی بتا دیں ان کو لگام کس طرح دینی ہے۔ فرمایا جاؤ، یہ لوگ اپنے مطلب کا معنی لے کر قرآن کریم کے الفاظ میں معنی اپنے مطلب کے لے کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ جاؤ ان کو لگام دو، کس کے ذریعے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو شاد کو یہ میرا خطبہ لکھ دو۔ کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے احادیث نہیں لکھوائی؟ نبی علیہ السلام نے، آپ سب جانتے ہیں، مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے کہ نہیں لکھے تھے؟ ان خطوط میں کیا تھے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث تھی۔ مختلف صحابہ کرام مختلف حکمرانوں کے پاس خطوط لے کر گئے کہ نہیں گئے؟ لکھے تھے کہ نہیں لکھے تھے؟ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا هل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، اے علی کیا تیرے پاس قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی وحی کا نسخہ ہے، کوئی کتاب ہے جس میں اللہ کی وحی ہو قرآن کریم کے علاوہ؟ اس نے کہا جی ہاں، ما عندنا شیء من الوحی الا ما فی القرآن وہذہ الصحیفہ، میرے پاس اللہ کی وحی کے دو نسخے ہیں، صرف دو نسخے ہیں، ایک یہ قرآن کریم ہے اور یہ ایک صحیفہ ہے۔ اے علی اس صحیفے میں کیا ہے؟ کہا اس صحیفے میں صرف وہی باتیں ہیں جو میں نے محمد مصطفیٰ سے سن کر لکھی ہیں۔ احادیث کا لکھائی کا سلسلہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے عبداللہ مجھ سے آگے بڑھ گئے احادیث یاد کرنے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خالی سن کے یاد کرتا ہوں اور عبداللہ لکھ لیتا ہے اور پھر یاد کرتا رہتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی صحیح تشریح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ دین سے جس طرح حدیث کو نکالنا کفر ہے، اسی طرح کسی تیسری چیز کو قرآن و حدیث کا درجہ دے کر، حیثیت دے کر شامل کرنا یہ بھی کفر ہے۔ دین اللہ کی وحی ہے، فرمایا اس کو لکھ کر دو۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ اگر کوئی کہے کہ شروع میں تھا آخر میں نہیں، 8 ہجری کی بات بتائیے آپ کو، 8 ہجری کی مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری کو، 8 ہجری کو نبی علیہ السلام احادیث لکھوا رہے ہیں، آپ سے یاد لے رہے۔ عبداللہ نے، آپ نے سنا نبی علیہ السلام سے درخواست کی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں، لیکن آج کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، عقیدے کی بات لکھا کر، عبادت کی بات لکھا کر۔ کبھی نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں،
انسان ہے. رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. کبھی آپ ناراضگی کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں پوچھنے کے لیے آپ کی کون سی باتیں لکھوں اور کون سی باتیں نہ لکھوں. قربان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور فرمایا عبداللہ والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ اور نکلتا ہی نہیں. لکھ لیا کر قل الحق من ربکم. حق وہی ہے جو رب کی طرف سے ہے. قرآن بھی حق، حدیث بھی حق. قرآن و حدیث کی موافقت میں جو قول جو رائے ہے وہ حق پر ہے، مخالفت میں جو رائے ہے جو فتویٰ ہے وہ باطل ہے. اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.